اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان پر، اانذرتہم ام لم تنذرہم چاہے آپ اس کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے اس آیت کے اندر وہ کافر لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے سب سے بہتر ہے کہ ہم لفظ کفر کا معنی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ کن لوگوں کو بیسیکلی کافر کہا جاتا ہے۔ کفر کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہے کسی چیز کو چھپانا، کسی شے کا انکار کر دینا، کسی شے کا منکر ہو جانا، کسی کو ماننے سے انکار کر دینا۔ ایک تو یہ کفر کا معنی ہے۔ کفر کا ایک اور معنی بھی ہے کسی چیز کا شکر ادا نہ کرنا یا ناشکری کرنا۔ جس طرح کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو ہم اس کو کفران نعمت کہتے ہیں۔ خیر یہاں دوسرے معنوں میں تو ہماری ڈسکشن نہیں ہوگی، جو میں نے آپ کو پہلا معنی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے کفر کا، اس کے کانٹیکس میں جو ہے وہ بات ہوگی، کیونکہ اسی کانٹیکس میں جو ہے یہ لفظ یہاں استعمال ہوا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کافر کس قسم کے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ اس میں جو پہلی قسم آتی ہے کفر کی، یہ ان لوگوں کی آتی ہے جو ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے نہیں ہیں۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتے تو یقیناً وہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کا سلسلہ چلایا تھا اس کا بھی انکار کرتے ہیں، اور نبیوں کے اوپر جو اللہ نے کتابیں اتاری ہدایت کی اس کا بھی انکار کرتے ہیں، فرشتوں کا بھی انکار کرتے ہیں، بعث بعد الموت یعنی کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا بھی انکار کرتے ہیں، وحی کا بھی انکار کرتے ہیں اور قیامت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ایک تو کفر اس قسم کے معنوں میں آتا ہے، ایسے لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے جس کا ہر لحاظ سے سپر نیچرل چیزوں کے اوپر یا میٹا فزکس کے اوپر انکار ہو۔ جیسا کہ ہم ایتھیسٹ کو دیکھتے ہیں جسے ہم اردو میں دہریہ بولتے ہیں، یہ ایتھیسٹ وہ ہوتے ہیں جو کسی قسم کے خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور قسم کے بھی کافر ہوتے ہیں جو خدا کو تو مانتے ہیں لیکن کسی پیغمبر کے اوپر اتری وحی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کو ڈیئسٹ بولا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسے لوگ جو کسی پیغمبر کو تو مان رہے ہوں، یعنی کہ کسی پیغمبر کی شخصیت کے تو قائل ہوں لیکن خدا کے اوپر ایمان لانے والے نہ ہوں، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں یہ بھی کفر کے ضمن میں آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشرک ہوتے ہیں وہ بھی کفر کے ضمن میں ہی آتے ہیں، کیونکہ وہ اس چیز کا تو انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ایک نہیں ہے، خدا ایک نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کے ساتھ اور کئی خداؤں کو ملا رہے ہوتے ہیں، مطلب کہ وہ خدا کے ایک ہونے کا تو انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو خدا کے ساتھ باقی اور خداؤں کو ملا رہے ہوتے ہیں، ایک طرف تو وہ مشرک ہوتے ہیں اور دوسری طرف وہ وحدانیت کا انکار کرتے ہوئے وہ کافر بن جاتے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں اس آیت کے کانٹیکس میں۔ اس آیت کے اندر ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کے دلوں میں کفر جو ہے وہ راسخ ہو چکا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھ تبلیغ کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہے وہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کفار کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ چاہے آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں یا نہ بلائیں، یا ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ انذار جو ہے دراصل یہ کہا جاتا ہے کسی کو کسی خطرے سے خبردار کرنا، کسی خطرے سے آگاہ کر دینا، کسی نقصان کے بارے میں اس کو بتانا اور آگاہ کرنا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رسپانسبلٹی تھی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا؟ یہی تھا کہ انسانوں کو جو ہے وہ خبردار کیا جائے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، کہ اللہ کو نہ ماننے کے کیا کیا نقصانات جو ہیں وہ مرنے کے بعد ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک تو کفر وہ ہوتا ہے نا جو شکران نعمت ہوتی ہے، لیکن ایک کفر وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہر لحاظ سے انکار کرنا ہوتا ہے، اور یہ والا کفر جو ہے وہ سب سے بڑا کفر ہے۔ مینز اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنا یہ بہت بڑا کفر ہے، اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت کا انکار کرنا یہ بہت بڑا کفر ہے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی اور ان کی نبوت کا انکار کرنا یہ بہت بڑا کفر ہے۔
اور ساتھ ہی اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے ان کی جو یہ حالت ہے، اس حالت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں کے اوپر اور ان کے کانوں کے اوپر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں ایک بڑا اہم سوال اٹھتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، تو پھر ان کو تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا ایک بڑا لاجیکل آنسر ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ان کو تبلیغ نہ کی جائے تو ممکن ہے کہ وہ قیامت کے دن یہ عذر پیش کریں کہ ہم کو تبلیغ نہیں کی گئی اور ہم اسلام کیسے لے کر آتے۔ لہٰذا ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ان کو تبلیغ کی گئی۔ اور اس بات کا دوسرا جواب ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کریں یا نہ کریں، ان کو تبلیغ کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثواب تو بہت حاصل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سواء علیہم، کہ ان کے لیے برابر ہے، ان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر ایک اور بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے ان کے مستقبل کے حوالے سے، وہ یہ کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ والی بات جو ہے اس وقت میں ان کے مستقبل سے ریلیٹ کرتی تھی۔ اور اس میں ایک اور بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر وقت کا علم موجود ہے، ماضی کا علم بھی ہے، حال کا علم بھی ہے اور مستقبل کا علم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ان کے سامنے جتنے بھی ہدایت کی باتیں رکھی جائیں یہ بالکل بھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے، یہ کبھی بھی اسلام قبول نہیں کریں گے۔ اس مستقبل کے علم کے حوالے سے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 23 میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو ان کو ضرور سنا دیتا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں بلکہ ان کے کرتوتوں نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ اگر وہ ہدایت نہیں پا رہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ سارا قصور جو ہے وہ ان لوگوں کا قصور ہے جن کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ چکا ہوا ہے، اور لاکھ ہدایت کا راستہ دکھانے کے باوجود وہ ہدایت کی طرف بالکل بھی مائل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو ہے راستے میں ان کی جو نفسانی خواہشات ہیں وہ راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، اور جو آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے وہ ان کے راستے میں رکاوٹ جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔